Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. किसी ने बर्फ से पूछा, तुम हर वक्त इतनी ठंडी कैसे रह लेती हो? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा माजी भी पानी और मुस्तकबिल भी पानी, गर्मी किस बात की? इसी तरह इंसान का माजी भी मट्टी है और मुस्तकबिल भी मट्टी है, तो फिर गरूर किस बात का है? किफल एक नौजवान था, रोजाना वो रात को बदकारी करता था। शराब और औरत रोजाना रात को। एक रात एक लड़की को 60 दीनार में लेकर आया। कुछ 10 लाख रुपया बनता है 60 दीनार, सोने के सिक्के थे। 10 लाख एक लड़की एक रात। जब कमरे में आया, दरवाजा बंद करके देखा तो वो लड़की रो रही थी। तो किफल ने कहा, क्यों रो रही हो? मैंने जबरदस्ती तो नहीं की। उसने कहा, किफल मैं इज्जतदार हूं, इज्जतदार की बेटी हूं, भूख ने यहां तक पहुंचाया। जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की इज्जतें नीलाम हो जाती। किफल मैं इज्जतदार हूं, मुझे गुर्बत ने यहां पहुंचाया। तो किफल रोने लगा। सलातु तरावी मस्जिद में नहीं आ सकते तो घरों में पढ़ लीजिए। जिस तरह बड़ी उम्र वाले लोगों को, बीमार लोगों को कहा गया कि आप घरों में पढ़ लें, बच्चों को कहा गया। लेकिन छोड़िएगा ना, ये रमज़ानुल मुबारक का ख़ास अमल है। आजकल दीन बिजार तबका मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के मस्जिद पर, मदरसे पर, तरावी पर, इन चीज़ों पर तबसरा कर रहा है और इतना हल्का साबित करना चाह रहा है इन उमूर को, जिस तरह ये चीज़ें होती कुछ नहीं है। जबकि माह सियाम के क़याम पर मेरे और आपके आका मौला ने बिशारत देते हुए फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम किया ईमान और मुहासबा नफ्स के साथ, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये बहुत बड़ी दौलत है, तो इस दौलत को ज़रूर समेटिएगा, ज़रूर हासिल कीजिएगा। मन की सुथराई, इफ़्फ़त और पाकीज़गी का। मैं एक दफ़ा जमात में गया नवाबशाह, तो एक घर में बड़े वडेरों को इकट्ठा किया। तो आखिर में मैं तौबा कराता हूँ, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। तो उसमें एक वडेरा साहब थे, बड़ी बड़ी मूछें थी, बड़ा हैवी वेट। उनकी आवाज़ सबसे बुलंद थी, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी। और साथ रो रहे थे ज़ारो क़तार। वाह मेरे रब। ये बयान था ज़ोहर से पहले। वो घर गए हैं और रात को हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। सारी ज़िंदगी नाफरमानी में थी। मुझे लोगों ने बताया कि वो बड़े कोई अच्छा ज़िंदगी का रुख नहीं था, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि उस दिन की उनकी तौबा ने उनको अल्लाह की बारगाह में महबूब। आपको एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ, अगर आप गरीब हैं तो यकीन मानिए आप अपनी गरीबी पे नाज करेंगे। सहाबा इकराम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क़यामत वाले दिन किसके साथ खड़े होंगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपनी उम्मत के गरीबों के साथ खड़ा हूँगा। सुभान। खामोशी एक ऐसी इबादत है कि फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता, और खुदा के सिवा। आजकल होता पता क्या है, अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए रो देता है तो लड़की ये गुमान करती है कि इस लड़के से ज़्यादा मोहब्बत तो मुझे कोई कर ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए रो देती है तो लड़का प्राउड फील करता है कि यार ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूँ। आज से 1400 साल पहले क्या तुम भूल गए, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, तुम्हारे लिए रातों को उठ उठ कर रोते रहे। तुमने क्या किया? नाच गाने में लग गए। लड़कियों ने क्या किया? नकाब पहनकर अपना जिस्म दिखाती हैं, बुर्का पहनकर नाच गाना करती हैं। तुम कहाँ चल पड़े हो? किधर जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? तुम्हारी मंजिल क्या है? मरना भी तो है, नहीं मरना कौन अंधे की ख्वाहिश होती है कि वो देख सके, बहरे की ख्वाहिश होती है कि वो सुन सके, गूंगे की ख्वाहिश होती है कि वो बोल सके, और लंगड़े की ख्वाहिश होती है कि वो सही तरह चल सके। तो तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है?
اللہ نے تمہیں پرفیکٹ بنایا، مسلمان بنایا، اس سے بھی بڑی چیز کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ مجھ میں آپ میں خاص بات یہ ہے کہ ہم امت محمد ہے، کیونکہ مسلمان تو 1400 سال پہلے بھی تھے۔ اب خاص بات ہے، خاص کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ ہمیں امت محمد بنایا۔ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، تو یار تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، سب سے بیسک چیز، سب سے ضروری جو آپ پر فرض ہے ہر حال میں، تو آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کسی سے بات کرتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو تو ایک دو گھنٹے لگا لیتے ہو۔ سب سے لمبی نماز عشاء کی ہوتی ہے 20 منٹ کی، ٹوٹل نمازوں میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ افسوس یہ مت کرو کہ کوئی تمہیں لڑکی پسند نہیں کرتی، کوئی لڑکا نہیں کرتا، رشتہ دار نہیں کرتے، فلانا بندہ نہیں کرتا۔ افسوس اس بات پر کرو کہ اللہ تمہیں کیوں نہیں بلاتا سجدے کے لیے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا تو اسے سجدے۔ مسلمان سمجھدار اتنا ہے کہ مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ دیکھو ہمیں جو ایمان ملا ہے نا وہ وراثت میں ملا ہے، ہم نے کوئی محنت نہیں کری، لیکن جنت میں جانے کے لیے اعمال کا ہونا شرط ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے نماز پڑھ، میں تیرے روزی کا مسئلہ دور کر دوں گا۔ بندے نماز پڑھ، میں تیرے قبر کے عذاب کا مسئلہ دور کر دوں گا۔ بندے نماز پڑھ، پلسی رات پہ بجلی کی طرح پار کر دوں گا۔ بندے نماز پڑھ، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دوں گا۔ بندے نماز پڑھ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دوں گا۔ میری یہ ویڈیو شیئر ضرور کرنا اور عمل بھی کرنا، زندگی میں اپنے نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ دولتیں، 2 قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے، 2 قسم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیسے دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے، یہ نہیں۔ دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں 2 قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ 2 دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں، صبح و شام رب کریم سے ان 2 پیسوں کا، سرمایے کا، اس خزانے کا سوال کریں۔ یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی۔ اگر صرف رمضان کے روزے یا صرف رمضان کا، اب تو روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور یاد رکھیں کورونا وائرس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تراویح کے بارے میں تو علماء کی رائے چل رہی ہے، کراؤڈ سے پھیلتا ہے، روزہ چھوڑنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ روزہ جب تک کوئی عملی طور پر بیمار نہیں ہوگا روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بیماری کے صرف خطرے سے روزہ قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ جماعت کی نماز پر تو خود حدیث میں بہت ساری چھوٹ ملتی ہیں کہ اس عذر سے بھی جماعت چھوڑ سکتے ہو، اس عذر سے بھی چھوڑ سکتے ہو، لیکن روزہ چھوڑنے کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ بیماری ہوگی یا سفر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جو کورونا وائرس سے بیمار ہو گیا عملی طور پر وہ تو چھوڑ سکتا ہے، جس کو صرف خطرہ ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ۔ ہاں جماعت کی نماز میں جو ہے مسجد میں کراؤڈ یا تراویح میں مجمع اکٹھا کرنا، وہ اس میں جو ہے نا وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں، میں اس ٹاپک پہ دوبارہ نہیں جاؤں گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں تو ہم امام علی علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص کسی عورت کو گندی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور فرمایا اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ نے رحمت کی مثال عورت کی شکل میں دی ہے۔ یاد رکھنا جو انسان عورت کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس انسان کے لیے بند کر دیتا ہے، اور یوں اس کے کام بگڑنے لگتے ہیں اور اس کے گھر میں پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ وہ مرد جو عورت کو گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ جب قبر میں جائیں گے تو اس کی آنکھوں میں اللہ کے فرشتے گرم لوہا ڈالتے ہیں اور وہ چیختا ہے، اور روز محشر جب اللہ کے دربار میں آئیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی، اور یوں وہ انسان سب سے الگ نظر آئیں گے، اور میدان حشر میں ہر کوئی یہ جان لے گا کہ یہی وہ اندھے لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سجن نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام میں کون بات سب سے اچھی ہے؟ اب سنیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، بھوکے کو کھانا دینا اور جان پہچان اور غیر جان پہچان دونوں کو سلام کرنا۔ اللہ کے نبی جب جنت میں جاتے ہیں تو واپس آنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو رب نے کہا کہ تم آئے تھے سیر کے لیے تو واپس نہیں جا رہے ہو؟ تو عرض کی کہ مالک تیرا وعدہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو کہا تیری امت تو وہاں ہے، تو کہا امت نیک عمل کرے گی تو وہ بھی آ جائے گی۔
تو حضرت یونس نے انکار کر دیا کہ میں واپس جانے کا نہیں ہوں، لیکن حضور علیہ السلام وہاں گئے، دنا فتح اللہ کی گود میں بیٹھے، پلٹے تو پھر امت کے پاس آئے۔ اگر حضور بھی کہہ دیتے جب رب نے کہا تھا بما اشرفو کا یا احمد پیارے مانگ کیا مانگتا ہے، تو حضور کہتے کہ مالک وہاں تو طائف کے بازار ہیں، مکے کی گلیوں میں کھدے ہوئے گڑھے اور پھیلے ہوئے کانٹے ہیں، تو مجھے یہاں ہی جنت میں ٹھکانہ نصیب کر دیا جائے، یہی تیرے قرب ناز میں رہوں۔ لیکن محبوب پھر پلٹ کے آئے تو کہا حضور کا جانا کمال تو ہے ہی ہے، لیکن حضور کا آنا بھی کمال ہے، اس امت کے لیے حضور پھر پلٹ۔ پہلی بار ایسے رمضان کا سامنا ہو رہا ہے جس رمضان کا تصور ہمارے نبی نے دیا تھا۔ فرمایا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، جس رمضان میں ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کے پکوان ہوتے تھے، بہترین پھلوں سے لے کر لذیذ کھانوں تک، ٹھنڈے کولڈ ڈرنک سے ہمارے دسترخوان سجے رہتے تھے۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار حالات ایک طرح کے ہی ہوں۔ اس بار ہمیں اپنی خواہشوں سے بھی اور کورونا جیسی مہاماری سے بھی لڑنا ہے، اور روزے کا مطلب صبر ہے، اور صبر صرف ایک دن نہیں پورے مہینے صبر کریں گے۔ روح افزا پاپڑ بھجیے کباب کا مطلب رمضان نہیں ہوتا، جو ہمارے پاس ہے اسی سے کام چلائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ انہی حالات سے نپٹنے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں۔ ہم امتحان کے ترازو میں بیٹھ گئے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، نہ ہی گھر سے باہر نکلنا ہے، جو ہوگا اچھا ہو۔ جو حافظ ہے بہتر یہی کہ نماز وہ پڑھائیں تاکہ پورا قرآن کمپلیٹ ہو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ نہیں ہے، پورا قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے، تو الم تر کیف فعل ربک سے 10 صورتیں یہاں سے پڑھ لیں، یا جہاں سے جس کو قرآن یاد ہو وہ صورتیں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ سورہ یاسین بعض لوگوں کو یاد ہوتی ہے تو سورہ یاسین کو آپ 20 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت میں سورہ یاسین پڑھی، دوسری میں دوبارہ سورہ یاسین پڑھ لی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو سورہ واقعہ یاد ہوتی ہے، سورہ ملک یاد ہوتی ہے، تو یہ جہاں سے جس طرح سے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو آزادی ہے۔ مقصد ہے کہ نماز پڑھی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ تراویح کی رکعتیں کل کتنی پڑھنی ہے، یہ بڑا مارکت العارہ مسئلہ ہے کہ رکعتیں کل کتنی ہے۔ تو دیکھیں سنت رکعتیں تراویح کی 20 ہیں، باقی اگر کبھی تھکاوٹ ہو، ٹینشن ہو، مجبوری ہو تو سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ مجبوری میں چھوڑی جا سکتی ہے۔ بہت تھکاوٹ ہے تو بھئی جتنی پھر اللہ توفیق دے اتنی پڑھ لیں، لیکن جو سنت اگر کوئی پوری جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا اہل النار، اے جہنم والو، کہیں گے لبیک ربنا و سعدیک، جی ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا دن گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ یوما او بعض یوم فصل العابدین، یا اللہ کو ایک آدھ دیہڑی گزاری ہے یا آدھا دن یا پورا دن، باقی ہمیں تو یاد بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما استجرتم فی یوم او بعض یوم غضبی و سخطی بنار جہنم، تم نے میرے غصے کو تھوڑی سی زندگی میں خریدا، میری ناراضگی کو خریدا، اب تمہارے لیے آگ ہے۔ شیطان کہتا ہے تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا، ومن خلفہم، دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے، جنت کو مانیں گے شوق نہیں۔ نمازی ہوگا وہ دن میں کتنی مرتبہ کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے والدین خوش نصیب ہیں، آپ کی نمازوں میں روزانہ آپ کے والدین کے لیے دعا ہوتی ہے، اور آپ کی اولادیں نمازی ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے روزانہ بخشش اور مغفرت کی دعا۔ اختلاط مرد و زن جہاں ہوتا ہے اور محرم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں مروج ہے، اور یہاں بسوں کی بسیں بھر کر کے مختلف درباروں پہ اور مزارات پہ جا رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جائز ہے یہ نہیں جائز، فرمانے لگے مجھ سے یہ پوچھتے ہو جائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان پر لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تم اس کو مجھ سے جواز کا فتویٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنگی و تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے کہ اے شخص تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو یہ جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہیں ہیں، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک مقام ہوں جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن افسوس
कि तूने कभी ना सोचा और सारी उम्र गफलत में बर्बाद कर दी। लिहाजा अब भी मुझे एक शेर इतना अच्छा लगता है तो सादा सा, पता नहीं उसका वजन भी ठीक है नहीं, किसी सादे से बंदे ने कहा है, लेकिन मुझे बड़ा पसंद आया। बास रूह खींच लेते हैं ना। किसी ने क्या खूब कहा कि दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब। बहुत कीमती दौलत मेरे नबी को अल्लाह ने बचियां ही दी, और क्या मेरे नबी ने उनको मोहब्बत से पाला। एक हदीस याद आ गई, मेरे नबी ने कहा ये जो मेरे मदीने के सहाबा है ना, ये बड़े आलीशान लोग हैं। किस बात पे आलीशान है? तहज्जुद बड़ी पढ़ दें, रोजे बड़े रख दें। आप सब सुने, ससुर भी बैठे होंगे, सासें भी बैठी होंगी, बहुएं भी बैठी होंगी। मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे मदीने वाले बड़े आलीशान लोग। किस वजह से या रसूलल्लाह? कहा ये जब किसी की बेटी को ले आते हैं ना ब्याह के, तो वो बच्ची अपने ससुराल में जाके ऐसे होती है कि उसे पता ही नहीं चलता मैं ससुराल में हूँ या माँ बाप के घर में हूँ, इतनी मोहब्बत देती। अच्छा, यहाँ रुक के एक बात करना चाहूंगा, अगर आपकी तवज्जो हो, जहाँ हजरत हाजरा दौड़ी और उनके मुबारक कदम वहां लगे और लग के हट गए, आरजी निस्बत है, मुस्तकिल निस्बत नहीं है। जहां उनके कदम लग के हट गए वो जगह तो जलवागाह बन गई, और जहां हुजूर खुद जलवा फरमा है वो गुंबद खजरा जलवागाह क्यों नहीं हो सकता है? अब ये पानी जहां हजरत इस्माइल के कदम लगे, ये पानी दुनिया का अजीम तरीन पानी है, और फिर इसका प्रोटोकॉल ये है, इसको खड़े होके पिया जाता है। यार यहाँ भी रोक के एक बात कह दूं, हजरत इस्माइल के कदमों को छूने वाले पानी का प्रोटोकॉल है कि उसके लिए खड़े हो जाएं, और हजरत इस्माइल मस्जिद अक्सा में जिसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम के लिए खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ लें, तो इसमें शिरक कहां से आ जाएगा? तो ये तकरीम है, ये सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, जमी पूछती है नमाजी कहाँ